वेलकम टू द शो है कोई जवाब। मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्जा। मसलन कराची का ये शहर जहाँ पे आज हम बैठे यहाँ से शो कर रहे हैं, बता हमें ये महसूस हो रहा है कि हर तरफ बहुत प्यार है, मोहब्बत है, अमन है, खुशहाली है। जितने शादियां हैं यहाँ पे मोहब्बतों के बजाय जा रहे हैं, शायद इससे पहले कभी ना बजे हो, क्योंकि आज सिंध में एक मोहब्बत सिंध रैली का इनेकाद हुआ। अगर मैं ये कहूँ कि इस मोहब्बत क्या सिला हमें ये मिलता है, या मोहब्बत की रैलियों में अगर हमें ये हालात देखने को मिलते हैं तो हम शायद दुआ करने पर मजबूर हो जाएं कि नफरतें पैदा हो जाए इस मुल्क में। मुख्तसर से मैं बात करूंगी, मुख्तसर से आपसे जो अब तक का हमारे सामने जो हंगामे हुए हैं, जो हालात खराब हुए हैं, जिनमें लोग जान बहक हुए हैं, जो जानी और माली नुकसान हुआ है, इसका जो हमारे पास फिगर सामने आया वो मैं मुख्तसर से आपसे शेयर कर लूं। सिंध मोहब्बत रैली में कराची में किस तरह से आग लगाई, एक घंटे में, सिर्फ एक घंटे में सोचे 11 अफराद जान बहक हो गए, अपने जानों से हाथ धो बैठे, 30 जख्मी हो गए। मरने वालों में 3 खवातीन और 1 बच्ची भी शामिल है। हलाकतों की वजह जो बताई गई है कि लियारी और मुल्का इलाकों में अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। लियारी में कितना असला है, किस तरह पहुंचा, ये लंबी कहानी है। केमिकल मार्केट में 6 दुकानें, शहर में अब तक 17 गाड़ियां और 20 से ज्यादा 10 से ज्यादा मोटरसाइकिल को अब तक नजरे आतिश कर दिया गया है। हम इसका जो कहा जाता है कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, इसका जवाब हम किससे लें, मुझे ये पता है, मुझे ये 101% आई एम डैम श्योर कि हम किसी से भी बात करें, किसी से भी जाने, कहीं भी जिम्मेदारी देने को कबूल करें, कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। पिछले साल पे आज तक हम रोते हैं जी 12 मई हो गया था, जी 6 अप्रैल हो गया था, लेकिन क्या इन सानहात से हम कोई वाकयात से कोई हम सबक हासिल करते हैं? ये सानहात हम दिन ब दिन रोज बरोज दोहराते रहेंगे, कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। आज जो हमें पैनल पे गेस्ट ज्वाइन करेंगे उनसे भी मैं आपको तारुफ करा दूं। हमारे साथ एएमपी के बशीर जान साहब स्टूडियो में मौजूद है। थैंक यू वेरी मच बशीर जान साहब। शजीद मोमिन साहब हमें ज्वाइन करेंगे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सिंध फॉर्मर। शेख रोहिल असगर साहब MNA PMLN मुस्लिम लीग में। अस्सलाम वालेकुम शेख रोहिल असगर साहब। अख्तर गोशानी साहब जो कि एडिशनल IG सिंध है, कराची है, सिंध है, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ वो CPO कराची भी। अस्सलाम वालेकुम अख्तर गोशानी साहब। अख्तर गोशानी साहब। जी गोशानी साहब, अभी कुछ दिन पहले आपसे मुलाकात हुई थी, आपसे मेरी बातचीत हुई थी कराची के अमन अमान के हवाले से। आपने कहा हमारी मीटिंग चल रही है, लियारी ऑपरेशन पे भी आपने कहा कि इसको हम कंटिन्यू भी करेंगे, ये सब चीजें करेंगे। मतलब जब आपसे मुलाकात के बाद हम वापस आए तो बड़ा इत्मीनान था कि हमारी पुलिस इन एक्शन है, कुछ न कुछ करेगी। ये किया नादिया? देखें, एक तो रिक्वेस्ट यू टू बी ब्रीफ, क्योंकि अभी IG के पास में जा रहा था, अभी उनकी कॉल आई थी। तो दूसरा ये था कि आप देखें ना, ये जो हालात जब खराब होते हैं तो इंतजामिया और पुलिस को तो हर कोई मतून ठहराता है, पर ये भी तो देखा जाए ना कि हमारी जो क़यादतें हैं, जो मोहब्बतें बांटने के नाम पे जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के रैली निकाल लेता है, जिसकी ना कोई इजाजत होती ना परमिशन होती है, उसके बावजूद भी कोशिश होती है कि उनको सिक्योरिटी भी फराहम की जाए। आपने देखा आज के भी इसमें इनके फ्रंट पे भी हमने डिस्पाइट थी द फैक्ट कि इनकी परमिशन नहीं थी, फिर भी किसी नाखुशगवार वाक़े से बचाने के लिए पुलिस आगे पीछे जुलूस के लगाई हुई थी। गोशानी साहब, मैं किस शहर में रह रही हूँ, मैं किस शहर करे बगैर इजाजत नहीं, बगैर इजाजत एक कलतन तंजीम जो कि रैली निकाल रही है, कलतन तंजीम को जो लोग फेवर कर रहे हैं वो डेफिनेटली आपसे इजाजत नहीं लेंगे। आप कैसे अलाउ कर सकते हैं, आप किस तरह से उस रैली को इजाजत दे सकते हैं? कलतन तंजीम की बात नहीं थी, इसमें सारी तंजीमें जो थी वो दूसरी थी। अवामी तहरीक है वो कलदम नहीं है। अगर इसमें मुस्लिम लीग नून के लोग थे तो वो नहीं है, इसमें अगर ANP के लोग थे तो वो कलदम नहीं है। कलदम तहरीक का तो मामला ही खत्म हो गया, बीच में दूसरे लीडर। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि आपने कहा कि आपसे इजाजत नहीं ली गई थी, ऐसे ही है जो कलदम नहीं है उन्होंने भी आपसे इजाजत नहीं ली थी? जी, जो कलदम नहीं है उन्होंने भी इजाजत नहीं ली। ठीक है, तो आपने फिर इसमें एक्शन क्या लिया? कितने लोग गिरफ्तार किए आपने इस बात पर, इन पार्टी से जो कि कलदम नहीं है और आपके बगैर इजाजत के, इंतजामी के बगैर इजाजत के उन्होंने रैली निकाली? देखिए, ये यहाँ पे इस वक्त हमारे पेश नजर ये था कि हालात किसी तरफ से खराब ना हो, इस वजह से हमने इनको प्रोटेक्शन इसलिए आगे पीछे लगा दी थी। वरना तो आप देखें, अगर इस तरह को मजीद
اگر ہم تصادم کی راہ اختیار کرتے تو شاید اس سے بھی زیادہ حالات خراب. معذرت کے ساتھ گوچانی صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ جو امن اور مفاہمت چونکہ آئی جی کو بھی جوائن کرنا ہے وہ کافی دیر سے بیٹھے. چلیں جی، تھینک یو ویری مچ. اللہ کرے گوچانی صاحب کہ آپ آئی جی صاحب سے بات کریں اور آپ نے واقعی کچھ ایکشن لیں، کیونکہ جس طرح سے ہم نے کراچی میں جب لیاری ہوا اور جس طرح سے انتہائی شرمناک شکست ہم نے سندھ پولیس کی دیکھی، اور اس کے بعد آج کا واقعہ، مطلب ہمیں رشید جان صاحب میں ذرا آپ سے شروع کروں، ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بات کلعدم نہیں ہے، انہوں نے ریلی نکالی، انہوں نے پوچھا بھی نہیں، تو بجائے اس کے کہ بغیر اجازت ریلی نکالنے سے کوئی ایکشن لیا جاتا آپ کی حکومت کی جانب سے، پولیس ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کر رہی ہے. یہ کام رہ گیا پولیس کا، سیکورٹی گارڈ ہو گئے. دیکھیں نادیہ، کچھ جرائم یا کچھ وائلیشن ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی سزا گولی نہیں ہوتی. اگر کسی نے بغیر اجازت کے ریلی نکالی تو وہ 44 کے سے مخالفت کے زمرے میں آتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ ان کو گولی مار دی جائے. میں نے کب کہا گولی مار دی؟ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اب پولیس کا یہ فرض بنتا ہے کہ ٹھیک ہے بڑے جرم کو نہ ہونے دے، اور انہوں نے کوئی جرم جرم نہیں ہوا، یہ ہوا، لیکن اس جرم کی سزا گولی نہیں ہے، مارنا نہیں ہے. میں نے کب کہا؟ دوسرا میں آپ کو بتاؤں نادیہ، میں آپ کو بتاؤں کہ اس ملک میں تو کلعدم تنظیمیں دندناتے پھر رہی ہے. آپ نے 10 سال پہلے سمجھ میں نہیں آتا کہ جن تنظیموں کو قلعدم کیا ہے وہ آج بھی ایک غلطی کو یا ایک غلط کو چھپانے کو آپ اپنی انتظام آنے والے تعلیمات کو پرانے والے تعلیمات. ہم سیاسی لوگ ہیں اور ہم آپ کو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اب بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے اور اب بھی اگر ہم نے ان حالات کا مقابلہ سنجیدگی سے نہیں کیا تو مزید ہلاکتوں کا، مزید حالات خرابی کا خدشہ ہے. سے آپ جیسی سیاسی پارٹیز کے منہ سے میں یہ باتیں سن رہی ہوں کہ اب بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اور یہ ہوتا چلا جا رہا ہے. میں ذرا شجیل میمن صاحب سے بات کرتی ہوں. السلام علیکم شجیل میمن صاحب. وعلیکم السلام نادیہ صاحبہ. شجیل میمن صاحب، مجھے آپ کچھ بتائیں گے کہ کیا ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے، یا آپ بھی کہیں گے کہ جی دوسری سیاسی پارٹیاں ہیں، کوئی تیسرا ہاتھ ملوث تھا، کسی کی حرکت تھی، کسی کی انوالومنٹ تھی، کوئی سازش تھی؟ دیکھیں نادیہ، میں یہ کہوں گا کہ آج جو واقعہ ہوا ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور یہ نہایت ہی افسوسناک، بزدلانہ، بے ایمانہ طریقے سے جو ہے نہتے شہریوں پہ گولیاں برسائی گئی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی عناصر اس کے پیچھے ہیں ان کو حکومت ضرور بے نقاب بھی کرے گی، لیکن کیفے کردار تک پہنچائے گی، کیونکہ یہ عناصر ملک دوست نہیں ہو سکتے، یہ ملک دشمن عناصر ہیں. کیونکہ کوئی بھی ملک دوست جو ہے اور جو اپنے ملک سے محبت کرتا ہو، اپنی دھرتی سے محبت کرتا ہو، وہ بے گناہ شہریوں پہ اس طرح گولیاں نہیں کرتا، لوگوں کو مارتا نہیں ہے. مذمت اور افسوس شجیل میمن صاحب میرے لیے رکھ دیجیے. مجھے بتائیں آپ کے پاس انفارمیشن کیا پہنچی ہے، یہ کراچی شہر میں کیا ہوا اور اس کے ذمہ دار کون تھے؟ دیکھیں ابھی تک کی جو انفارمیشن ہے کہ عوامی تحریک اور کراچی الائنس، کوئی سندھ الائنس کی طرف سے ایک ریلی تھی جو کہ شاید لیاری سے نکلی تھی، تو اور اس کو پولیس پروٹیکشن بھی دی گئی تھی، آگے پیچھے اس کی پولیس تھی، لیکن جو دہشت گرد تھے انہوں نے مختلف مورچے پہلے شاید بنائے ہوئے تھے، اور سڈنلی جو ہے وہ گلیوں سے نکلے، انہوں نے اس ریلی پہ فائرنگ کی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بے گناہ اور بے قصور لوگ جو ہیں وہ شہید ہیں. لیکن میں یہ بات ضرور کرنا پولیس پروٹیکشن تھی، اور اس کا مطلب ہے کہ انتظامیہ نے تو اجازت دی بھی تھی اس ریلی کی، اجازت لی گئی تھی کوئی؟ دیکھیں باسا، میں آپ کو بات بتاؤں، جتنے بھی احتجاجی ریلیاں ہوتی ہیں زیادہ تر اصولاً تو سب کو اجازت لینی چاہیے، لیکن یہاں پہ ہمارے پاس جو پریکٹس ہے ملک میں، احتجاجی ریلیوں کے لیے اجازتیں نہیں لی جاتی، اور لوگ جو ہے وہ اپنے حساب سے جو ہے وہ احتجاجی ریلیاں نکال رہے ہوتے ہیں. اس سے پہلے بھی کراچی میں کافی ریلیاں اس طرح کی نکلی جن کے لیے اجازت نامے نہیں لیے گئے تھے، تو شاید اس کی بھی اجازت نامہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اگر نادیہ صاحبہ اگر اس کی اجازت نہیں لی گئی تھی تو اس کا مقصد یہ قطعاً نہیں ہے کہ وہاں پہ جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ شکار کی طرح شکار جو ہے ان کو مارا جائے. حکومت نہیں، آپ ذمہ دار ہیں. مجھے بتائیں کہ ان بے گناہ جانوں کو کس نے مارا، کس نے قتل کیا، کس نے فائرنگ کی، کچھ خبر ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں جی، اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ وہ لوگ کون ہیں تو ابھی آپ کو قانون کی گرفت میں نظر آتے، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب نے سیریسلی نوٹس لیا ہے اور انہوں نے پولیس اور رینجرز کو ہدایت دی ہے کہ چاہے وہ کتنے بھی بااثر افراد کیوں نہ ہو،
چاہے کسی کی بھی پشت پناہی کیوں نہ ہو، ان کرمنل کو، درندوں کو، دہشت گردوں کو، ان ملک دشمن لوگوں کو فوری طور پہ گرفتار کیا جائے اور ان کو حکومت انشاءاللہ تعالیٰ کیفر کردار تک پہنچائے گی۔ اچھا، یہ جو وزیر اعلیٰ صاحب کی ہدایت ہے، وزیر داخلہ بھی ہیں، وہ ان کے پاس اس کا بھی اضافی چارج ہے، یہ ہدایت تو ہم نے لیاری آپریشن میں بھی دیکھی تھی کہ جی کرمنلز کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا، ان کو ضرور پکڑا جائے گا، اس پہ تو ہیڈ منی اناؤنس ہو گئے تھے، پھر کیا ہوا 8 دن بعد؟ دیکھیں، لیاری کا جو آپریشن تھا وہ ایک جرائم پیشہ افراد کے خلاف آپریشن تھا۔ آج کا جو واقعہ ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ورکروں کو جو ہے ایک سازش کے تحت ان پہ گولیاں برسائی گئی ہیں۔ اور میں آپ کو جس طرح پہلے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں چیلنجز ہیں، نادیہ صاحبہ، ہمارے ملک میں کافی چیلنجز اس وقت ہیں۔ ہمارا ملک جو ہے اس وقت وہ کافی چیلنجز کو درپیش ہیں، چاہے وہ نیٹو کے مسائل ہوں، چاہے ڈرون اٹیکس ہوں، تو ہمیں بیرونی سازشوں کا بھی اس وقت مقابلہ ہے۔ اس پوزیشن پہ جو لوگ بیرونی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے یا ان کے ایجنڈا پر اپنے معصوم شہریوں کو، پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو جو گولیاں برسا رہے ہیں، وہ نہ ہی انسان ہے، نہ ہی مسلمان ہے، وہ نہ انسان ہے، نہ مسلمان ہے، وہ دہشت گرد ہیں، وہ تو انتہائی شرمناک فیل کر رہے ہیں۔ مگر کیا جنگل کا راج ہے؟ کوئی قانون ہے، کوئی لا اینڈ آرڈر ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے، کوئی ان کو کنٹرول کرنے والا ہے؟ آپ کسی پہ الزام نہیں لگاتے، بشیر جان صاحب کسی پہ الزام نہیں لگاتے۔ ایاز ولی جو کہ عوامی تحریک کے بتایا جا رہا ہے، اور انہوں نے پریس کانفرنس کی کھلم کھلا انہوں نے الزامات لگائے۔ کیا کہا؟ ایک پریس کانفرنس آج انہوں نے کراچی پریس کلب میں کی، وہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر رہیں گے کہ کتنے متفق ہیں ان کی اس پریس کانفرنس سے۔ اور میں یہاں پر بلکہ میں آپ کو بعد میں کچھ بتاؤں گی اس حوالے سے، پہلے یہ پریس کانفرنس دیکھ لیتے ہیں۔ اس سندھ کے لوگ اپنے دارالحکومت کے راستے میں جب پیدل چلنا شروع ہوئے تو لی مارکیٹ کی گلیوں سے سندھ حکومت کی اتحادی ایک تنظیم کے نقاب پوش دہشت گردوں نے سیدھا نشانہ لے کے گولیاں چلائیں۔ ہماری بہنوں کو بھونا گیا ہے، یہ ہے سندھیوں کو صلاح۔ اس 17 سالہ نوجوان رسول بخش پلیجو کو یہ صلاح ملا ہے جو دیگے پکا کر اور جی ایم سید صاحب کے قوم کو اور حیدر بخش جتوئی کی قوم کو اور ذوالفقار علی بھٹو کی قوم کو اور عبداللہ ہارون کی قوم کو اور شیخ عبد المجید سندھی کی قوم کو اور غلام احمد بھرگڑی کی قوم کو یہ حصہ ملا ہے۔ ناظرین، یہ آپ نے دیکھا جو آج عوامی تحریک کی جانب سے جو ریلی نکالی گئی تھی، ان کے ہاتھوں میں قرارداد پیپلز امن کمیٹی کے جو سربراہ ہیں، جو سردار ہیں، زید بلوچ، ان کی تصویر تھی، مسلم لیگ نون شانہ بشانہ ان کے ساتھ تھی۔ اعلان اے این پی نے بھی اس کا یقیناً کیا تھا کہ اس کی حمایت کی جائے گی، لیکن ابھی بشیر جان صاحب پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ لاسٹ مومنٹ پہ ہم نے ان کو منع کیا تھا کہ یہ صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ شرجیل احمد صاحب کو نہیں پتا، ایک سازش قرار دے رہے ہیں، بشیر جان صاحب کو بھی نہیں پتا کہ یہ لوگ کون ہیں، لیکن صاف الزامات لگاتے دکھائی دے رہے ہیں ہمیں اس وقت ایاز پلیجو صاحب۔ اور اس کے بعد یہ بات اب واضح ہو چکی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں جو ہم ایک ریلیز دیکھ رہے تھے اور جو ہم ماجد صوبہ تحریک کے حوالے سے کچھ نعرے دیکھ رہے تھے، کچھ لوگوں کو دیکھ رہے تھے کہ وہ سامنے آنے شروع ہو گئے تھے، یہ ان کا ایک منہ توڑ جواب ہمارے سامنے آیا ہے۔ اس پہ یہ واقعی یہ جواب تھا، اس کے جواب میں تھی جو ماجد صوبہ تحریک کی بات کی جا رہی تھی یا نہیں تھی؟ مختصر صاحب ایک واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ میں۔ جی دوستو، ویلکم بیک ٹو دا شو ہے کوئی جواب۔ اور جب آپ کچھ ہی لمقابل جو کلپس دیکھ رہے تھے وہ کراچی شہر کے کلپس ہیں، فائنینشیل ہب، میٹروپولیٹن، نہ ہی افغانستان کے مناظر تھے، نہ ہی کشمیر کے مناظر تھے، نہ ہی یہ فلسطین کے مناظر تھے، یہ کراچی شہر کے مناظر تھے جو کچھ گھنٹوں میں کراچی شہر جل گیا۔ شیخ روحل اختر صاحب پی ایم سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ذرا میں ان سے بات کرتی ہوں۔ السلام علیکم شیخ روحل اختر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شیخ روحل اختر صاحب، یہ بتائیں کہ کراچی کی جماعتیں کم پڑ گئی تھی کراچی کا امن تباہ کرنے میں کہ مسلم لیگ نون بھی شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی؟ نہیں، میں اس چیز کو سمجھ نہیں سکا۔ شجیب میمن کی گفتگو تھی، اس میں بھی انہوں نے کنڈیم کیا، بشیر جان صاحب نے بھی کنڈیم کیا۔ آپ بھی کنڈیم کریں گے؟ میری ذرا عرض سن لیجیے گا، شاید ہو سکتا ہے میں کوئی غلط کہہ جاؤں۔ میں تو اس بات پہ کہتا ہوں کہ جو میں یہ دیکھ رہا ہوں، جو آج ابھی اپنا شجیب میمن صاحب کی جماعت یہ رکن ہے، وہ بات کہہ رہی ہیں کہ جناب فلانی محترمہ واری میمن کیوں اس ریلی میں گئی۔
یا اس کو یہ حالات کو خراب کرنے میں مسلم لیگ نون کا ہاتھ ہے؟ میں نے ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے یہ سوال کر رہا تھا کہ کیا یہ ریلی جو نکالی گئی یہ پاکستان کے لیے نکالی گئی، یہ سندھ کی محبت میں نکالی گئی کہ ہم سندھ کو نہیں توڑنا چاہتے، ہم سندھ کو اکٹھا رکھنا چاہتے ہیں؟ تو پھر اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ یہ تو سیہن جو گورنمنٹ ہے اس کی ایک لیک ہے، اس کے مطلب وہ لا آرڈر سچویشن کنٹرول نہیں کر سکتی۔ اگر تو اس کے خلاف نکالی جاتی ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی سندھ کے خلاف نکال رہا ہے یا پاکستان کے خلاف نکال رہا ہے، پھر تو سمجھ آتی ہے کہ کوئی ایسے لوگ جو لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں یا سندھ سے بہت گہری محبت کرتے ہیں انہوں نے یہ کام کر دیا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ مسلم لیگ نون کی ایک دم سے اتنی محبتیں سندھ کے ساتھ شروع ہو گئی ہیں جب سے ماروی میمن صاحبہ نے آپ کو جوائن کیا ہے، صاحب نے آپ کو جوائن کیا ہے۔ نہیں، آپ نے تو اپنی پہلے شہباز شریف کہتے تھے پنجاب کے حصے کرنے صوبے بنانے تو جائیں جی پہلے کراچی میں صوبہ بنائے، اب نواز شریف سننے آتے کہتے پنجاب کے جتنے سارے صوبے بنا دے، سندھ کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ دو چیزیں بالکل فرق ہے۔ میں اگر یہاں پہ بیٹھ کے ایک کوئی پیغام دیتا ہوں یا کوئی بات کرتا ہوں تو میں اپنی ذاتی حیثیت میں بھی کر سکتا ہوں، میرا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلق ضرور ہے لیکن میں پاکستان مسلم لیگ نون کا سربراہ نہیں ہوں۔ آپ اس بات کو مانیں گی، اس بات کو اوتھینٹک سمجھیں گی جو پاکستان مسلم لیگ نون کا سربراہ کرتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ نے کہا کہ جتنی محبت مجھے بلتستان گلگت بلتستان سے ہے، جتنی مجھے بلوچستان سے ہے، اتنی مجھے سندھ سے ہے، وہ پنجاب سے وہی ہے، خیبر پختونخوا پاکستان کے حصے ہیں۔ شرجیل میمن صاحب آپ سے سوال یہاں پر یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جب ٹھیک ہے روہن صاحب واپس آتی ہے، شرجیل میمن صاحب یہ بتائیں اب جو سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جب سندھ سے محبت کے لیے ریلی نکالی جا رہی تھی، پاکستان کی محبت کے لیے ریلی نکالی جا رہی تھی، تو پھر یہ کون عناصر ہیں جو پاکستان سے نفرت کرتے ہیں یا سندھ سے نفرت کر رہے تھے؟ دیکھیں میں نے وہ کہا، آپ نے شاید میری بات سمجھی نہیں کہ ملک میں اس وقت ویسے کافی چیلنجز ہیں اور ان چیلنجز کے موجودگی میں اس طرح کے ایشوز کو اٹھانا اور اس طرح کے واقعات کرنا یہ کوئی ملک دوست نہیں کر سکتا، یہ اس وطن سے محبت کرنے والا نہیں کر سکتا۔ جس نے اس ملک کے لیے، جس کو محبت ہو، جس کے دل میں اس ملک کے لیے محبت ہو، وہی شخص نہیں کر سکتا۔ دیکھیں آپ یا میں بلی بھی نہیں مار سکتے۔ یہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے برسوں سے جو ہے یہ خون کی ہولیاں کھیلی ہوئی ہیں؟ معصوم لوگوں کو جان سے مارنا یہ کوئی انسان، کوئی مسلمان، کوئی شخص کر سکتا نہیں کر سکتا۔ پہلے تو ایک سیکنڈ سنیں، میں ذرا بچی جان سے بات کروں گی، پہلے تو مجھے اور اپنے آپ کو آپ الگ کر دیجیے کیونکہ میں ایک صحافی ہوں، آپ ایک سیاستدان ہیں۔ ہمارے ملک میں سیاست کس طرح سے ہوتی ہے، ہم نے دو سیاسی لیڈرز بھی اپنے پاکستان میں، اپنے کراچی میں دیکھیں ہمارے ملک میں سیاست کبھی بھی جو پولیو سے نہیں ہوتی، تو پھر 3 لاکھ لوگ اگر یہ کرنے کی کوشش کریں الگ بات ہے۔ ہمارے ملک میں پاکستان کے کسی اسلحے کے لائسنس دے کے یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے شادیوں میں یہ چلانے کے لیے نہیں دیے تھے، یہ سیاست ہوتی ہے نا کراچی اور سندھ میں؟ نادیہ صاحبہ میں آپ کو جواب دوں، اسلحے کا لائسنس لینا جو ہے وہ ہر شہری کا قانونی حق ہے، اور ایک بات ہے کہ یہ قانونی حق ہے کہ مجھے بتائے، اور پھر وزیر داخلہ کا یہ قانونی حق ہے کہ وہ یہ بتائے کہ جی میں نے آپ کو لائسنس دیے نہیں، شادیوں میں چلانے کے لیے نہیں دیے، یہ بھی بتانا وزیر داخلہ کا فرض ہے۔ ان کا جواب آپ ان سے لیں، میری بات سن دیا، ان کا جواب آپ ان سے لیں۔ شرجیل میمن صاحب ایک سیکنڈ رک جائیے گا، ان کا جواب آپ ان سے لیں، لے لوں گی لیکن وہ پتہ نہیں کہاں ہے، اب ان کی ڈیل ہو چکی ہے، کیا ہو چکا ہے مجھے نہیں پتا، رک جائیے گا ذرا ایک سیکنڈ۔ اس سے پہلے کہ میں بشیر جان صاحب سے بات کروں کیونکہ اس ریلی کی حمایت ان لوگوں نے بھی کی تھی، کیا ان کے پاس ایسی خبر آ گئی تھی کہ یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے؟ جلیل صاحب ہمارے ساتھ ایم کیو ایم سے موجود ہے، السلام علیکم واسف جلیل صاحب۔ وعلیکم السلام۔ واسف جلیل صاحب، ہم مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جتنی سیاسی پارٹی سے ہم بات کرتے ہیں کوئی ذمہ داری نہیں لیتا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کہہ دیا تھا، یہ پھر بھی ہو گیا، جی محبت تو ہم کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں کس نے کر دیا۔ جو حکومت کے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ سازش ہے۔ یہ کیا ہے کراچی میں؟ مطلب خدا کے لیے کراچی کو کوئی تو بخش دے۔ دیکھیں نادیہ، اس سے پہلے میں اپنی بات کا آغاز کروں، سب سے پہلے تو میں آج کی اس صورتحال پر متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے اور قائد الطاف بھائی کی جانب سے بھرپور مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جہاں باق ہوئے ان سے دلی تعزیت کا اظہار بھی کرتے ہیں، جو زخمی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جل وجل صحتیابی عطا فرمائے۔ دیکھیں آج کی جو صورتحال ہے، ایک پرپزلی جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ خراب کی گئی ہے کراچی کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں اپنا ریلی کی آڑ میں جس طرح آج جو گولیاں برسائی گئی ہیں وہ سب کے سامنے ہے اور میڈیا اس بات کا گواہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کہیں اگر سوائے تو جہاں اگر آج ریلی کی اجازت دی گئی تھی تو اس کے مربوط انتظامات ہونے چاہیے تھے۔ اجازت نہیں دی گئی تھی، واسف جلیل صاحب، گلچانی صاحب کہتے ہیں نہ ہم سے کسی نے اجازت لی نہ ہم نے اجازت دی، لیکن ہم نے پولیس پروٹیکشن دے دیا۔
देखिए फिर अगर गोचारी साहब अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो फिर तो ये फेल्यूर है उनका कि अगर इस तरह की सूरत हाल अगर रोनुमा हो रही थी तो उनको पेशबंदी करनी चाहिए थी, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि मतलब वो कोई आनंद फानन आके जमा हो गए और वो जो करके चले गए। डिप्लॉयमेंट हुई भी लोग आए होंगे और जमा हुए होंगे और फिर उन्होंने तकारीर की, तो अगर वो डिप्लॉयमेंट होती प्रॉपर वे में तो इस तरह शहरियों पर जो है वो बेदरेख गोलियां नहीं बरसाई जाती, उनकी इमलाक को जो है वो नजर आतिश नहीं किया था, उनकी गाड़ियों को या उनके बिजनेस को जो है वो टॉर्च नहीं किया था। इस तरह की सूरत हाल गुज़िश्ता 3 साल से हुकूमत सिंध को बताते चले आए हैं कि कराची में चंद मुट्ठी भर जराइम पेशा अफराद मौजूद हैं, ड्रग माफिया लैंड माफिया के लोग हैं। और गुज़िश्ता 3 हफ्ते पहले जो कि मीडिया ने अपनी आंखों से सबके सामने देखा है कि एक लियारी के चंद गलियों के अंदर चंद मुट्ठी भर जराइम पेशा अफराद मौजूद थे। कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। इन तीनों अफराद को अगर आज से 3 साल पहले एप्रीहेंड कर लिया जाता, जो कि हम बार बार मुत्तला करते आए हैं, तो आज कराची की राशिद जलील साहब, रॉकेट साइंस हरगिज़ नहीं थी, लेकिन रॉकेट जरूर थे। ये सबने देखा, हमने भी देखा, आपने भी देखा, हमने रिपोर्ट किया, आपको भी पता है। अब मुझे ये बताइए कि आप लोग इसी सिंध हुकूमत का हिस्सा हैं, आप क्या समझते हैं? क्योंकि आज जो बात हुई है अयाज पलीचो साहब की जानिब से, वो उसको जिम्मेदार एक तरह से देखा जाए तो इंडायरेक्टली एमके को भी ठहरा रहे हैं, उर्दू बोलने वालों को ठहरा रहे हैं। मतलब फिर हम एक एथनिक पॉलिटिक्स में और इसमें हम क्या एंटर होने जा रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जी हम सिंध की डिवीजन, अब मुस्लिम लीग नून कहती है हम डिवीजन सिंध की नहीं होने देंगे। तो ये क्या आपको लगता है जो माज तहरीक कि कहीं कोने कुदरे से पता नहीं कहाँ से जो नारे लग रहे हैं, ये उनके खिलाफ थी आज की रैली? देखें, जिनका आपने नाम लिया मैं तो समझता हूँ मेरी पार्टी की भी बिलो डिग्निटी है कि मतलब मैं उनका नाम लूं, मगर मैं ये समझता हूँ कि इन जैसे लोगों ने हमेशा प्रोवोकिंग स्टेटमेंट से जो है वो सिंध को हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत चलाया है। पीपल्स पार्टी भी हमारी कोलिशन पार्टनर है, मगर इन चीजों को हम बार बार इन्फॉर्म करते चले आए कि इन जैसे लोगों ने हमेशा सूबे को नुकसान पहुंचाया है और मीडिया गवाह है कि इन बातों को एप्रीहेंड होना चाहिए कि गुज़िश्ता 3 दिनों से बिलखुसूस जिस तरह मीडिया पर आके इन जैसे नाम नहाद लोगों ने जिनकी कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उन्होंने आके लोगों में इश्तिहार और लोगों को मुश्तहिल करने की भरपूर मजमून कोशिश की है, उनको एप्रीहेंड किया। आज के वाक़े में भी जो सूरत हाल हुई है, कोई पसे पर्दा लोग नहीं है, वो तमाम लोग जो रॉकेट लॉन्चर चला रहे थे, वही लोग आज की। आप ये कह रहे हैं कि जो लियारी के जो क्रिमिनल एलिमेंट है वो इसका जिम्मेदार है? 100% मैं इसमें थोड़ा सा इनपुट देना है, वो तमाम लोग मौजूद हैं, उन्हीं लोगों ने ये तमाम तर सूरत हाल की उन पर जिम्मेदारी आयद होती है। उसी जगह पर ये रैली भी मुनक्किद हो रही थी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया वासिफ जलील साहब हमें ज्वाइन करने का। जी शेख लस्कर साहब। जी मैं नादिया इस पर बात करूं, बार बार आप भी जिक्र करती हैं, बाकी लोग भी जिक्र करते हैं लियारी का, कैसे मुमकिन है? मैं नहीं समझ सकता इस बात को, ये मंतक मेरी समझ से बाहर है। शर्जील यहाँ बैठे हुए हैं, शर्जील से पूछ लीजिए, कोई गैर कानूनी काम आप नहीं कर सकते, आज वो जमाना नहीं है कि आप छुप के कोई काम करते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि इतना असला भी आ जाए, इतने लोग गैर कानूनी काम भी करें, इतना बड़ा शहर भी है। आज मैं आपको यकीन कीजिए, मैं शर्म आ रही थी कि आपके बहुत सीनियर रिपोर्टर, बहुत सीनियर साथी हैं, नजीर लगारी, मैं उनकी खबर पढ़ रहा था, बड़े बाजार में सड़क के ऊपर, यानी कि आप चाह रहे फैसल के ऊपर उनको रोक के उनसे मोबाइल छीन लिया। ये किस मतलब क्या हो गया? आपको नहीं पता क्या हो रहा है? एक छोटी सी बात, आप लोगों को नहीं पता क्या हो रहा है? जब आप लोग लियारी का हाल देखते हैं, लियारी का फेलियर ऑपरेशन देखते हैं, तो आपको नहीं पता क्या हो रहा है? शर्जील से कहें, दिल पे हाथ रख के ये बात कहे कि शर्जील ये बात से इत्तफाक नहीं करता कि लियारी में पहले लोगों को पैट्रोनाइज किया गया, लोगों को उस पर उठाया गया, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा चीख के रह गया, लियारी में लोगों को पैट्रोनाइज किया गया, लोगों को उकसाया गया, लोगों को इस्तेमाल किया गया, लोगों को असला दिया गया, और फिर उन लियारी वालों से आप हाथ मिला रहे हैं, उन लियारी वालों को पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए मुस्लिम लीग नून कहती है कि हमारे साथ आइए, शामिल हो जाइए। गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए, मैं वापस आती हूँ। किसी भी गैर कानूनी काम करने वाले को हम अपने साथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन अगर कोई शख्स, जैसे बलूचिस्तान की सूरत हाल है, हम हमेशा ये कहते हैं कि बलूचिस्तान वालों से बैठ के आप उसकी बात तो सुन लें। मैं वापस आप लियारी आपका शहर, आप उनसे बात तो मैं सुनूंगी, जितनी मैंने सुनी है उसका भुगत रही हूँ। बशीर जान साहब मुझे बताइए, कैसे मुमकिन, कैसे है पूरा शहर लियारी बाहर निकल आता है? मैं भी मजबूरन आपको मैं भी बताती हूँ। बशीर जान साहब से बात कर लूँ। बशीर जान साहब, आज की रैली की आप लोग भी हिमायत कर रहे थे। देखिए, हमें कल 5 बजे के बाद 6-7 बजे हमें इस रैली की दावत दी गई। रैली का जो नाम था
या रैली जिस मकसद के लिए थी, किस मकसद के लिए थी? सिंध तोड़ने वालों के खिलाफ थी और हम उसकी हिमायत मुझे तो करते समझ हैं। नहीं आ रहा कि ये मुट्ठी भर चंद हमारे हैं जिनकी बातें कर रहे हैं कि सिंध तोड़ना है, यही सिंध तोड़ना अफसोस है। की बात है कि फिर हम आप आपको लोग नजर आते हैं। सारे मिल गए। आज आपको और गोरचानी साहब को और पूरी प्रेस मीडिया को तो नजर आ रहा था कि लियारी में जो है बगैर इजाजत की रैली निकली, लेकिन 2 दिन पहले जो हजारों लाखों की तादाद में आर्ट्स काउंसिल पे लोग निकल आए तो उन्होंने कौन सी इजाजत लिया था? लेकिन उन पे तो देखिए फायरिंग मेरी नहीं बात होगी ना, सुनिए। उनके साथ दुनिया का उसूल है, उसूल है जहां कोई ऐसा ब्लाइंड वाकया होता है तो देखा जाता है कि इसके बेनिफिशरी कौन है और या ये इसके दुश्मन कौन है। ये रैली उन लोगों के खिलाफ निकल रही थी जो सिंध को तोड़ना चाहते हैं और यकीनन इसके जवाबदार वो लोग हैं जिनको ये रैली बुरी लग रही थी, उन्होंने इस पर फायरिंग की है। इसमें कौन सी बात है? ठीक है, आपको लगता है कि जो महाजिर सूबा तहरीक के जो जिम्मेदार है उन्होंने फायरिंग की है इस पर? देखिए, जिम्मेदार कभी फायरिंग नहीं करते हैं। पहली बात तो आप ये ध्यान में रख लें, फायरिंग कराए जाते हैं या आपने लोगों से कहेंगे तो वही ना, उन्होंने ये रैली थी सिंध तोड़ने वालों के खिलाफ, रैली सिंध तोड़ने वालों के खिलाफ थी जिन्होंने सिंध तोड़ने का मुतालबा किया था और हम यही समझते हैं। देखिए, वो इतने बुज़दिल है कि वो सामने नहीं आते। महाजिर सूबा तहरीक, महाजिर सूबा तहरीक सिंधु देश वाले बातें करते हैं वो भी गलत है, वो भी गलत, उनके भी खिलाफ थी। हम नहीं उनके खिलाफ थी, लेकिन गोली ये रैली सिंध तोड़ने वालों के खिलाफ। अरे तो भाई महाजिर सूबा बनाने वालों के खिलाफ, सिंधु देश के खिलाफ नहीं थी। नहीं, सिंधु देश के खिलाफ तो वैसे भी थी। हम सारे पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं हम उसके खिलाफ थी। कभी भी जो है ना हमने सिंधु देश बात करने वालों के खिलाफ थी या नहीं थी? देखिए, इसमें तो इस रैली में तो कोई ऐसा बैनर इसके जो हमें दावत दी गई थी या इस रैली में जो बात हुई थी वो महाजर सूबा बनाने वाले और सिंध को तोड़ने वालों के खिलाफ थी और पाकिस्तान तोड़ने वालों के खिलाफ। अलग करें पाकिस्तान, नहीं, अगर आप सिंध तोड़ने वालों की बात करें तो सिंधु देश वाले भी सिंध तोड़ने की और पाकिस्तान ही तोड़ देने की अलग हो जाने की बात करते हैं। जो भी बात करते हैं गलत करते हैं। पाकिस्तान तोड़ने की बात जो भी करते हैं गलत करते हैं। आप डबल स्टैंडर्ड, आप ये बात कर रहे हैं कि जी महाजिर सूबा तहरीक अगर है, मैं उसकी हिमायत नहीं कर रही, मेरा उसमें कुछ वो नहीं है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान तोड़ रहे हैं तो आप उनके खिलाफ रैली निकालेंगे। लेकिन सिंधु देश वाले अगर ये बात कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से अलग होना है तो वो आपकी सारी बातें ये गलत है। मैंने ऐसा कहा है, अब आपकी समझ कर मैं कह रहा हूं कि ये रैली आप कह रही है कि भाई सियासत किसने चलाई गोली, तो जाहिर है कि ये जिसके खिलाफ थी या उन्होंने चलाई या इस गोली चलने के बाद जिसको फायदा पहुंचता है उन्होंने चलाई। हमने कभी पाकिस्तान तोड़ने वालों का साथ नहीं दिया। ये अलग बात है कि जब कोई बात आपके मिजाज के खिलाफ जाती है तो हम कहते थे हिंदुस्तान से दोस्ती करो, आप बोलते थे ये पाकिस्तान तोड़ रहे हैं। आज उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, कभी क्रिकेट मैच हार रहे हैं, कभी कुश्ती हार रहे हैं, कभी जो है ना वो गाने बजाने वालों को भेज रहे हैं। तो ये बात अभी ये बात खुल के सामने आ गई कि रैली जो है वो जो महाजिर सूबा तहरीक के हवाले से जो रैलीज निकाली जाती है, जो सिंध भर में बिलबोर्ड्स लगा दिए गए, बहुत शॉकिंग होगी कि ये एक दिन में रातों रात में नहीं हुआ, आपको भी पता है। तो ये मुझे बताएं कि अभी खुल के बाद सामने आ गई कि ये उनके खिलाफ रैली थी। जब ये इनके खिलाफ रैली होती है तो फायरिंग होती है, आप लोग क्या उनसे कभी पूछते हैं, आपको पता है ये कौन है नासिर है, कभी कोई बात होती है आप लोगों की इनसे, कुछ पता है आपको इसके हवाले से? पहली बात नाज़िया साहब, मैं तो मुबारक दूंगा आपको आज के इस प्रोग्राम के बाद बड़ी शाबाशी मिलेगी। हमें कुछ चीजों के तफसीली जवाब देना चाहिए। शाबाशी मिलेगी वो जिससे भी मिलेगी जरूर मिलेगी, लेकिन मैं आपको तफसीली जवाब देना बता देना। मुझे नहीं पता, लेकिन आवाम से मिलेगी। मैं नहीं चाह रही कि जिसकी शाबाशी को आवाम से जरूर मिलेगी। ठीक है, मुझे मुख्तसर साहब ब्रेक ले लेंगे, बात अपनी वही है शजीब मेमन साहब की मुझे किससे शाबाशी मिलेगी। मैं नहीं चाहती कि आपकी बात को मैं बीच में काट दूं और फिर एक ब्रेक की तरफ जाऊं। मुकम्मल आपका मौक़िफ़ हम जानेंगे। मुख्तसर साहब एक वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द शो है को जवाब। और ब्रेक पे जाने से कबल शजीब मेमन साहब से बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि आपको इस प्रोग्राम के बाद शाबाशी मिलेगी। शायद उनको लग रहा है कि पता नहीं मैंने किसी का एजेंडा फुलफिल कर दिया या मैंने किसी के कहने पे शो कर दिया या किसी के फायदे की बात कर दी। शजीब मेमन साहब ऐसे लग रहे हैं आपको? नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोली। आप खामा खाई जो है वो चीजों को सीरियस लेके जाती है। मैंने तो सरासरी बात की, प्रोग्राम का स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है। अच्छा, मैंने कहा कि नहीं, मजाक नहीं कर रहा था। मैंने कहा आपका प्रोग्राम का स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, तो इसलिए शायद आपको शाबाशी मिलेगी, पब्लिक की तरफ से अप्रिसिएशन होगी। ये तो सियासतदानों का काम है। चलिए जी माशाल्लाह जी।
اچھا ویسے ایک میں آپ کو بات کہوں کہ آج 10 گھروں میں لاش گئے ہیں، ٹھیک ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب ہمیں ان قاتلوں کا سراغ لگانے کے لیے حکومت کو اور میڈیا کو اور دوسروں کو بات کرنی چاہیے، وہاں پہ آپ بات کریں گے کیا اس ریلی نے اجازت لی تھی نہیں لی تھی؟ اگر کوئی ریلی اجازت نہ لے تو ان پہ گولیاں برسانا جو ہے وہ ہمیں احساس ہے، آپ پلیز میری بات سنیں، مجھے احساس بالکل ہے، اور ہمیں یہی فیل ہو رہا ہے کراچی میں جس دن بھی، میں صرف آج کی ریلی کی بات نہیں کر رہا، کراچی میں جس دن بھی جس گھر میں بھی جنازہ لاش جاتی ہے تو جو ایک انسان ہے جس کے سینے میں دل ہے اس کو دکھ بھی ہوتا ہے. اور میں آپ بتاؤں یہ جو آگے جو یہاں پہ بھڑکائی جا رہی ہیں، آج کوئی خوش ہو جائے، کوئی پیٹرونائز کر لے، کوئی کسی کا اسکرپٹ لے لے، لیکن خدا نہ خاصہ یہ اتنی گندی آگ ہے کل کو میرے آپ کے یا کسی اور کے گھر پہ بھی آ سکتی ہے، تب ہمیں احساس ہوگا. دیکھیں بات سنیں، ہمیں سب سے پہلے میں نے آپ جس طرح کہا کہ ہمیں انسان اور مسلمان اور پھر پاکستانی، یہ 3 چیزیں ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اور ہمیں ہر چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ کہاں سے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. اور اگر ہم ان عناصر کو چھپانے کی سن لیں، اگر ہم ان عناصر کو چھپانے کی یا ان کو کور کرنے کی یا ان کو فیور کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم سے بڑا گناہگار کوئی نہیں، کیونکہ ہمیں سب کو خوف خدا ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، کسی اور کو جواب نہیں دینا ہے. آپ نے کہا کہ انسان، مسلمان اور پھر پاکستان، ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں. اب یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جو معاجز صبح تحریک تھی اس کے خلاف یہ ریلی نکلی ہے، تو اگر یہ معاجز صبح تحریک جو بھی چلانے والے پسے پردہ ہیں یا یہ سامنے نہیں آ رہے یا آپ کو شاید پتا ہو یا آپ بتانا نہیں چاہ رہے، تو کیا یہ انسان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے یا پاکستانی نہیں ہے؟ ویری گڈ، میں آپ کو بتاؤں یہ عجیب بات سنیں، جو چوری کرتا ہے وہ قتل کرتا ہے وہ انسان. میری بات سنیں جی، ٹھیک ہے، میری بات سنیں نادیہ صاحبہ. میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو مہاجر صوبے کی تحریک چلا رہے ہیں وہ بھی انسان ہے، وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی پاکستانی ہے، لیکن کچھ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جو کہ شاید کسی اشاروں پہ بھٹک گئے. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ ان پہ کسی نے خدا نہ خاصہ گولی نہیں برسائی، لیکن آج اگر آپ اس کا کمپیریزن یہ کر رہی ہے کہ مہاجر صوبے کی اگر اس کی تحریک پہ جو ہے وہ کچھ نہیں ہوا، اور اگر ان کو بچانے کے لیے کسی نے بات کی، اس کے کوئی حق میں کسی نے ریلی نکال اس پہ مارنا جائز ہے. آپ انجسٹس کریے اپنے پروفیشن کے ساتھ، نہیں بینیفیشریز دیکھنے ہوتے ہیں. اگر مہاجر صوبے خلاف کی تو یقیناً اس کا نقصان مہاجر صوبہ تحریک ہو رہا تھا، وہ اس کے پریشر آ رہے تھے، تو یقیناً ان کے کہیں نہ کہیں انوالومنٹ ہوگا، پھر حالات کو خراب کرنے کی ذمہ دار یہی ہوں گے. پھر لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کسی کی انوالومنٹ ہوگی، نہیں، یہ بھی غلط بات ہے کہ جب تک آپ کے پاس ثبوت شواہد نہ ہو آپ بولتے ہیں کہ فلانے کی انوالومنٹ ہے یا فلانے کی نہیں. کی بات سنیں، ٹھیک ہے. مجھے ایک شخص یاد آ رہا ہے، شرجیل میمن کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے پاکستان کی خاطر سچ بول دے. مجھے آج ایک شخص یاد آ رہا ہے جس کا نام ذوالفقار مرزا تھا، وہ سچ بولتا پتہ نہیں کون سے کونے خدرے میں چلا گیا، اور سچ اس کا یہ تھا کہ کون لوگ، اور مینشن کیا اس نے کہ کون سے لوگ ہیں جو اس کراچی شہر کا امن تباہ کر رہے ہیں. اچھا ایک سیکنڈ، بات یہ ہے کہ کیوں نہیں آپ معذرت کے ساتھ ایک سیکنڈ، کیونکہ مجھے بات بتایا جا رہا ہے کہ مہاجر صوبہ تحریک کے کوئی سینئر نائب صدر ہے قاسم زئی. السلام علیکم قاسم زئی صاحب. وعلیکم السلام. قاسم زئی صاحب، میرا پہلا یہ سوال یہ ہے آپ سے کہ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کراچی کی گلیوں میں خون جو بہ رہا تھا وہ کچھ کم تھا جو آپ لوگوں نے اس میں اتنا اضافہ کرنے جا رہے ہیں؟ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پھر آپ لوگ سامنے نہیں آتے، چھپ کے آپ لوگ وار کر رہے ہیں. کیا یہ ذمہ داری لیں گے کہ آج جو کچھ ہوا اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں؟ نادیہ دیکھیے، گزشتہ کئی ہفتوں سے ہم باقاعدہ روڈوں پہ نکل کے اس تحریک کے لیے کام کر رہے ہیں اور اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں. آپ لوگ کب نکل رہے ہیں؟ آپ لوگوں کی تو ہمیں شکلیں نہیں پتا، آپ لوگ پتہ نہیں کسی کو نکال دیتے ہیں سڑکوں پہ. یہ آپ کو یہ شکلیں بھی نظر آ جائیں گی. ابھی تک کیوں نہیں آ رہی؟ بہت جلد ہم جو ہے نا آپ کو سامنے آگے جو ہے نا بتائیں گے اپنی تحریک کے حوالے سے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہاں جتنے صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں ان سارے صاحبان کو میں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ذرا ماضی میں جائیے اور پاکستان کی تاریخ پہ نظر ڈالیے. ہمارے بشیر جان صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان کے خلاف جو بھی بات کرے گا ہم اس کے دشمن ہیں.
تو پہلے یہ اپنے ان لیڈروں کے خلاف بات کریں. نہیں, پہلے تو آپ قاسم صاحب پہلے تو آپ اپنی بات کریں. اگر آپ لوگ اتنے سچے ہیں, اتنے سیدھے ہیں, اچھے کاز کے لیے بات کر رہے ہیں, پاکستان کی سلامتی کے ساتھ ہے, تو یہ چھپ کے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ چھپ کے کچھ نہیں کر رہے ہیں. ہم جو کچھ کر رہے ہیں سب کے سامنے ہے. اور اگر سب کے سامنے ہوتا تو آج آپ میرے پروگرام میں بیٹھے ہوتے. زبان بولنے والے کے لیے ایک صوبہ موجود ہے. دیکھیے پاکستان میں کون سا صوبہ ہے جو لسانی بنیادوں پہ نہیں ہے؟ آپ کو صوبہ سرحد کا نام پسند نہیں تھا, اس لیے آپ نے اس کا خیبر پختونخوا نام رکھا کیونکہ وہ پختونوں کا صوبہ ہے. اس کے بعد ہزارے بال نے اس پہ آواز اٹھائی کیونکہ وہ ہزاری زبان بولتے تھے. تو جناب پنجاب پنجابی زبان بولنے والے کا صوبہ ہے. ادھر سرائکیوں کو جب یہ پتا چلا کہ یہ پنجابی زبان بولنے والوں کا صوبہ ہے تو انہوں نے اپنے صوبے کی آواز اٹھائی. دیکھیے بات یہ نہیں ہو رہی. اسی طرح جب ملک میں رہنے والی ہر زبان بولنے والے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا ایک صوبے کا. آج کراچی اچھا یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جب آپ لوگوں کی ریلی نکلتی ہے نادیہ فائرنگ نہیں ہوتی, جب آپ کے خلاف ریلی نکلتی ہے تو فائرنگ ہوتی ہے. جی شیخ صاحب یہ فہمی میں دور کرنا چاہتا ہوں. میں یہ بالکل یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے صوبوں کی آواز آ رہی ہے, اگر 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 خیبر پختونخوا سے صوبے کی آواز آ رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. اگر جنوبی پنجاب سے آواز آتی ہے نہیں پہلے اب میری بات آپ کو نہیں, میں قاسم بھائی صاحب کو تھینک یو ویری مچ کہہ دوں کیونکہ ان سے میں ڈیٹیل میں جب بات کروں گی میں کراچی کے لوگوں سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ منطق ہے بھائی. کراچی تو صوبائی دارالحکومت ہے اور وہاں پہ تو اس قسم کی کوئی چیز آ ہی نہیں سکتی. ہاں اگر میں کہتا ہوں اگر سندھ کے کہیں دور افتا علاقے سے یہ بات اٹھے کہ جہاں ہمارے مسائل بہت ہیں, ہمیں علیحدہ صوبہ چاہیے, پھر منطق سمجھ آتی ہے. رہنے والا کروں گا ایک بات ایسا واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ پاکستان بنتے وقت یہاں کراچی آئے ہیں یا پاکستان میں مہاجر آئے ہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کا قدر کرتے ہیں. میں تحریک بتا دوں ایک میں تاریخ بتا دوں کہ پنجاب پنجابی بولنے والا کا نہیں ہے. پنجاب کسی زمانے میں فرنٹیئر پختونخوا خیبر پختونخوا جس کا نام ہے وہاں تک تھا. یہ پنجاب آج کو نیا جتنے لوگوں نے گھر بار چھوڑے یہاں پر آئے وہ ہمارے بھائی ہیں, ہم نے انہیں عزت دی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خیبر پختونخوا میں اردو بولنے والا وہاں ابھی پختون ہے اور ہم نے ایک کو گورنر بھی بنایا تھا. سندھ میں جو آباد ہے وہ سندھی ہے, پنجاب میں جو آباد ہے ہم بھی سندھی ہے, سندھ میں آباد ہے. لیکن مہاجروں کے لیے صوبہ نہیں ہوتا ہے, مہاجروں کے لیے کیمپ ہوتا ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو مہاجر کہتا ہے تو اس کو کیمپ میں جانا پڑے گا. اگر کوئی یا تو وہ کیمپ میں جائے یا پھر جہاں سے آیا جہاں سے وہاں ہے, ٹھیک ہے. مہاجر نہیں, وہ ہمارے سندھی بھائی ہیں, وہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں. اگر وہ اب بھی اپنے آپ کو مہاجر کہتا ہے تو یہ واپس چلے جائے یا کیمپوں میں. شرجیل میمن صاحب اب کیمپ بنوائیے کہ جو یہاں اس ملک کے مہاجر ہیں وہ ان کیمپس میں جائیں. اب نہیں قطن میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. جو بھی ہجرت کر کے آئے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں, یہاں رہیں گے, ہمارے جیسے ان کو حقوق حاصل ہیں, تمام چیزیں ان کو ہم جیسی ہیں, ہم جیسے کپڑے پہنتے ہیں, ہم جیسی شکلیں ہیں ان کی, کوئی ان میں رشتہ داریاں ادھر جتنے بھی رہتے ہیں ان لوگوں کے آپس میں رشتہ داریاں ہیں. خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ یہاں پلیز میری بات سنیں, نہیں مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہاں پہ جتنے لوگ رہتے ہیں ان کے آپس میں محبت ہے, گلیوں میں پڑوس میں کہیں نفرت نہیں. نفرت صرف چند ایلیمنٹس ہیں جو کہ ڈیوائڈ کر کے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کی اور کوئی سیاسی حیثیت کوئی سیاسی ایجنڈا بچا نہیں ہے. تو اس طرح کے ایجنڈاز پیدا کر کے وہ نفرت پیدا کرنے کی ناکام کوشش کریں, کیونکہ نفرت نہیں ہے. ایک دوسرے میں مر جڑ چکے, ایک دوسرے کے کلچر میں, ایک دوسرے کے ساتھ ایک چیز ناموں کے بارے میں اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں, دل پہ ہاتھ رکھ کے میں بھی کہتی ہوں بتا دیں کہ آپ بھی جانتے کہ یہ مہاجر صوبہ تحریک کے پیچھے کون ہے. آخری کمنٹ میری بات سنیں, اس سے پہلے میں ایک اور بات کا جواب دوں گا. آپ نے جو جاری کی بات کی ٹائم نہیں ہے, شکیل میمن صاحب بالکل ٹائم نہیں, بار بار کلوزنگ تک آ جا رہا ہے. آپ کو میرا موقع سننا چاہیے کیونکہ آپ نے اتنی بڑی بات کی, میں اپنی بات کہہ نہیں سکا. آپ جانتے ہیں کہ مہاجر صوبہ تحریک کے پیچھے کون ہے. آپ کیا چاہتی ہیں؟ پہلے شرجیل میمن کی وزارت گئی, آپ چاہتی ہیں کہ ان کی وہ ایم پی شپ بھی جاتی ہے, کیا سچ بلوانا چاہتی ہیں؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ سب چیزیں کیوں اس کے پیچھے پڑ گئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, مجھے ایک ساتھ اس چیز کوئی فکر نہیں ہے. لیکن میں اس سندھ کے امن کو
محبت کی طرح رکھنا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ سندھ کے امن کو باتیں کر کے ٹھیس پہنچاؤں. کبھی بھی نہیں کہا. آپ کے سندھ کی محبت کو اگر آپ نے قائم کرنا ہے, سندھ کو آپ نے قائم و دائم رکھنا ہے, سندھ کو جوڑ کے رکھنا ہے, لیکن اقتدار کی خواہش سے اٹھ کے دیکھنا ہے. بہت شکریہ شکیل میمن صاحب, بہت شکریہ. آپ کو اپنے اقتدار کی خواہش سے اٹھ کے دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بشیر جان صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ میں رانی صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گی. اپنے رانی صاحب کا ایڈیشنل آئی جی ہے, لیکن مختصر سی بات یہ کہ جو مرتا ہے ان ریلیوں میں, چاہے وہ سیاسی مفادات کے لیے ہوتے ہیں, لیکن وہ کوئی سیاستدان نہیں ہوتا, وہ عام آدمی ہوتا ہے, وہ میرے جیسا اور آپ جیسا ہی ہوتا ہے. فی الحال دیجیے پروگرام ایسی جواب سے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.